اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ جمعہ۔ اسی کے لفظ جمعہ ہے، جمعہ قرآن میں جو ہے جمعہ اگر استعمال کریں گے تو ویسے کہہ سکیں گے، لیکن سورۃ جمعہ ہے، سمجھ آئی بات؟ ادھر سے یسبح للہ، یسبح فعل ہے، کیا ہے، کون سا ہے، مضارع ہے، کون سا ہے؟ یا لگا نا، عطین کیا ہے، حروف عطین، حمزہ تا یا نون، یہ ہمیں فری میں پڑھا رہے ہیں نا۔ کل ایک بندے نے فون کیا، عاطف کہ عاقف پینٹ شرٹ والے ہیں لیکن داڑیاں ہوتی ہیں ماشاء اللہ ان کی، وہ کورس 6 مہینے کی 20,000 روپے سال کا کورس، یہی جو ہمیں سال فری میں پڑھایا جا رہا ہے، انہوں نے اسی کو شارٹ کر دیا، یہی فقہ شقہ ساری اصطلاحات وہی ہیں، لیکن ہمیں فری میں پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں قدر نہیں ہے نا، سمجھ آئے گی، قدر ہونی چاہیے نا۔ یسبح تسبیح بیان کرتی ہے یا اور کرتی رہے گی، للہ تسبیح کر رہی ہے اللہ ہی کے لیے، انہوں نے لکھا ہے، ما فی السماواتی ہر چیز جو آسمان میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، الملک جو کیا ہے، بادشاہ، القدوس نہایت پاکیزہ، العزیز زبردست، الحکیم حکمت والا۔ یہ ترجمہ کیا ہو گیا، لفظاً۔ اب کیا ہے با محاورہ، یعنی ترجمہ، آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ ہے، بڑے تقدس کا مالک ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، ٹھیک ہے جی، هو الذی کیا ہے، اس میں تیرے سے پوچھ رہا ہوں، اس میں موصول ہے، موصول کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے، صلہ ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، بعث جس نے بھیجا، فی کا مطلب میں ہوگا اس طرح، الامیین ان پڑھ لوگوں میں، رسول منہم ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم جو پڑھتا ہے ان پر، آیات ہی اس کی آیات، کس کی، اللہ کی آیات، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرنا ہے لکھا ہوا، اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں، ترجمہ جو لکھا ہوا ہے نا جہاں پہ، تو تزکیہ جو ہے انبیاء علیہ السلام سے چلا ہے، دھیان سے سنو، سمجھ آئیے، اور یہ چلتا رہے گا۔ اللہ والے جو آتے ہیں، اللہ کرواتے ہیں، ضربے لگواتے ہیں، وہ بھی انبیاء کا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تزکیہ نفس، صحابہ کرام آئے، کلمہ پڑھا، نبی کو دیکھا اور پاور حاصل ہو گئی، کسی کو کتنی حاصل ہوگی، کسی کو 99% ہوگی، کسی کو 80% ہوگی، کسی کو 50 70 80 90، روحانی طاقت حاصل ہو گئی نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ہارٹ سرجری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا، یہ وہ ساری آپ کو پتہ ہے، تو وہ ایک روحانی طاقت دی گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جسم کے اندر آلات ہوتے ہیں، ڈیوائسز ہوتی ہیں، جن کو عام الفاظ میں لطائف کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے جو اسباق ہوتے ہیں، اللہ والے جو ضرب لگواتے ہیں لطیفہ قلب پہ، پہلا سبق انسان کا جو بایاں پستان شریف ہوتا ہے نا، اس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ڈیوائس لگائی ہے، لطیفہ قلب ہے، یعنی دل، اس پہ اللہ کرنا، اس کو جگانا، اس کو چارج کرنا اللہ کے نام سے، پھر ہزاروں دفعہ وہ اللہ کرواتے ہیں۔ اور جبکہ صحابہ کرام کو زیادہ وہ اللہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے کام کرنا تھا، آگے پوری دنیا میں پھیلنا تھا، ان کا تزکیہ جلدی ہو جاتا تھا۔ اب ہم کیونکہ دنیا کے ماحول میں زیادہ ہیں، تو اس لیے تزکیہ کی زیادہ ضرورت ہے، اور زیادہ ٹائم دینے کی، اور زیادہ مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھاتا ہے ان کو کتاب، علم بھی حاصل کرنا ہے، ذکر بھی کرنا ہے، ضربیں بھی لگانی ہے، اللہ بھی کرنا ہے، اور علم بھی حاصل کرنا ہے، عابد بھی بننا ہے اور عالم بھی بننا ہے، عارف بھی بننا ہے، صرف عابد بننا کافی نہیں ہے، صرف عالم بننا بھی کافی نہیں ہے، عامل بھی بننا ہے، اور صرف عامل عالم بھی نہیں بننا بلکہ عارف اللہ والوں کے پاس بننا ہے۔ یعنی کیا مطلب، ایک طرف نہیں لگ جانا، بس میں تو بس ایک شعبے میں لگ گیا ہوں،
میرا ہو گیا بیڑا پار، سمجھ آئیے۔ اور والحکمہ اور حکمت، وَإِنْ كَانُوا اور بے شک تھے وہ من قبل اس سے پہلے لفی ضلال البتہ کھلی گمراہی میں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اچھا انہوں نے وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو پاکیزہ بنائیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے یہی مقاصد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ 129 129 اور سورہ آل عمران 164 میں بھی بیان فرمائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، وآخرین منہم اور کچھ دوسرے ان میں سے لما حالانکہ نہیں یلحقوا بہم وہ ملے ان کے ساتھ، وہوا اور وہ العزیز الحکیم زبردست ہے، حکمت والا۔ اور یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان میں کچھ اور بھی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے، اور وہ بڑے اقتدار والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان عربوں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے جو آپ کے زمانے میں موجود تھے، بلکہ آپ تو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ چاہے وہ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس آیت سے قادیانی وغیرہ بھی دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، کیا کہ وآخرین منہم، یہ اس سے منہم سے مراد انبیاء کی طرف اسی لیے ضمیر و شینوں کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس کا مرجع کیا ہے، ضمیر جو لوٹ رہی ہے کہاں کی طرف لوٹ رہی ہے، سمجھ آئیے۔ تو یہ لوٹ رہی ہے آنے والے تمام لوگوں کی طرف، سمجھ آئیے، انہوں نے بتا دیا نا۔ تو ایک ہی نبی ہیں جو آپ کو پتہ ہے سب کو، وہ پہلے نبی بن چکے ہیں، پہلے نبوت مل چکی ہے، وہ آئیں گے آسمان سے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے مراد کوئی دھوکہ نہ دے کوئی کافر قادیانی وغیرہ۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، ذَلِكَ یہ فضل اللہ کا، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ دیتا ہے اسے من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم فضل والا ہے۔ ذو کا معنی والا ہوگا، ذوی الفضل، ذو الفضل، ذی معنی، ٹھیک ہے جی، العظیم بڑے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ یہودی یہ چاہتے تھے کہ آخر زمانے کے نبی انہی میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے آئیں، اور عرب کے بت پرست یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی نبی بھیجنا تھا تو وہ ہمارے بڑے سرداروں میں سے کوئی ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیے سورہ زخرف، ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے، وہ نحن صدناکم بعد آتا ہے، ٹھیک ہے جی، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا، اور اللہ تعالیٰ یعنی ہم اپنی اپنی خواہشات کو کہتا نا، جیسے سیاستدان کہتے ہیں بس ساڑھا ہی سکہ چلنا رہے، سمجھ آئیے، ہمارے ہی لیڈر بنتا رہے، اور بنی اسرائیل کہتے ہیں بس ہمارے ہی ٹھیکہ ہے نبوت، نہ ٹھیکہ شیکہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، نبوت جو ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ہر کسی کے پاس کا کام نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے نبوت لے لیں، نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، آسمان میں چلا جائے، زمین کے نیچے چلا جائے، 24 گھنٹے عبادت کرے، وہ اپنی عبادت سے کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا، نیک بن سکتا ہے، متقی بن سکتا ہے، پرہیزگار بن سکتا ہے، نبی اپنی کوئی عبادت وغیرہ سے نہیں بن سکتا ہے، اسی کو پتہ ہوتا ہے، اس نے بنانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، کسی اور کے لیے اس معاملے میں دخل دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ مثل الذین، مثال، مثل کا مطلب مثال، الذین ان لوگوں کو کی حملوا التوراۃ جو اٹھوائے گئے تورات یعنی جنہوں نے اٹھائی ہوئی ہے، ثم پھر لم یحملوها انہوں نے نہ اٹھایا اس کو، کمثل الحمار مانند مثال گدھے کے ہے، یحمل اسفارا جو اٹھاتا ہے بوجھ، بئس بری ہے، مثل البئس وغیرہ پتہ ہے نا، مثل القوم الذین مثال اس قوم کی جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ جن لوگوں پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا اور پھر انہوں نے اس کو بوجھ نہیں اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو۔ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ انہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن وہ آپ پر ایمان نہیں لائے، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بوجھ اٹھایا ہوا ہے،
عمل ہے ہی نہیں ہے، بات مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، صرف کتابیں پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ قل یا ایھا الذین، کہہ دیجیے اے لوگو، ہادو جو یہودی بنے، ان زعمتم اگر تم زعم رکھتے ہو، خیال رکھتے ہو، گمنڈ رکھتے ہو، سمجھتے ہو، انکم اولیاء، بے شک تم دوست ہو، للہ اللہ کے، من دون الناس لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، بس تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو، مانگو موت۔ یہ بات سورہ بقرہ 95 میں بھی فرمائی گئی ہے۔ یہ بہت آسان چیلنج تھا جو یہودیوں کو دیا گیا تھا، ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ سامنے آ کر یہ کہہ دیں کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی یہ کہنے کے لیے آگے نہیں بڑھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا چیلنج ہے، اس لیے جو ہی وہ یہ تمنا کریں گے واقعی انہیں موت آ جائے گی۔ اتنا پتہ ہے ظالموں، پھر بھی مانتے نہیں تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت سارے چیلنج ہیں قرآن پاک میں، جیسے ان کو قل فاتوا بسورۃ مثلی، قرآن پاک کی صورت لے آؤ، کوئی آیت لے آؤ۔ یہ بھی ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، ولا یتمنونہ، اور نہ وہ تمنا کریں گے اس کی ابدم کبھی بھی، بما قدمت بوجہ اس کے جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں جو اعمال آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ یہ کبھی، ان کی وجہ سے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ہم بھی بچتے نہیں گناہوں سے نا، تو ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے اللہ ہمیں موت دے دے، تیاری نہیں ہے، بچتے نہیں ہیں۔ قل کہہ دیجئے ان الموت، بے شک موت، الذی وہ جو، تفرون منہ تم بھاگتے ہو اس سے، فإنہ ملاقیکم تو بے شک وہ ملنے والی ہے تم سے، یعنی تم موت مانگو یا نہ مانگو، موت آ کر رہے گی، موت کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ یہ اٹل حقیقت ہے، یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم طرف جاننے والے، الغیبی غیب کے، والشہادہ اور حاضر کے، فینبئکم پھر وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جسے تم تمام پوشیدہ اور کھلی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے تھے۔ جلدی کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی، جب پکارا جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، دن جمعہ کے، فاسعوا تو دوڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کی طرف، وذروا البیع اور چھوڑ دو تجارت، ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سچے ہو، اگر تم سمجھو۔ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد، یہ عمل نہیں ہو رہا اس پہ، ٹھیک ہے نا، جمعہ کی پہلی اذان کے بعد جمعہ کے لیے روانہ ہونے کے سوا کوئی اور کام جائز نہیں، یعنی اس کی تیاری کے سوا، نیز جب تک نماز جمعہ ختم نہ ہو جائے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد جمعہ کا خطبہ اور نماز ہے، یہ بات یاد رکھنے کی، ذکر سے مراد جمعہ کا خطبہ اور نماز ہے، یعنی خطبہ اس لیے واجب ہے نا کہ سننا چاہیے، یہ نہیں کہ ادھر ادھر باتیں کرتے رہے دوسرے جمعہ ہو رہا ہے اور بس پتہ ہی نہیں، خوب کان لگا کے سننا اور بالکل توجہ کے ساتھ ایک ہی حالت میں بیٹھنا، جس حالت میں سکون سے بیٹھ سکتے ہیں، ہاتھ شاتھ باندھنا ضروری نہیں، یہ ویسے ہی بس اس طرح کوشش کریں تحیات کی شکل میں بیٹھیں اور ایسا سنیں کہ بس آپ کو بچپن میں ہی خطبہ یاد ہو جائے، بڑا ہو کے یاد ہی نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا پہلی اذان جب ہوتی ہے اس کے بعد، اس سے پہلے بندہ کوشش کر تیار ہو جائے، اس کے بعد تو بالکل دکان شان ٹائم پتہ ہوگا فلانی جگہ جہاں پہ میں نے جمعہ پڑھنا ہے وہاں کی پہلی اذان ہوگی، بس میری دکان بند ہو، میرا سارا ٹھپ ہو، تیاری۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ پھر جب پوری ہو جائے الصَّلَاةُ نماز، فَانتَشِرُوا تو پھیل جاؤ، فِي الْأَرْضِ زمین میں، وَابْتَغُوا اور تلاش کرو، مِن فضل اللہ فضل میں سے اللہ کے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور ذکر کرو اللہ کا، کثیرا بہت، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، کیا مطلب؟
ہاں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو، جیسا کہ بارہا گزر چکا ہے۔ اللہ کا فضل تلاش کرنا قرآن کریم کی اصطلاح میں تجارت وغیرہ کے ذریعے روزگار حاصل کرنے کو کہا جاتا ہے، لہٰذا مطلب یہ ہے کہ خرید و فروخت پر جو پابندی اذان اور کے بعد عائد ہوئی تھی، جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد وہ اٹھ جاتی ہے اور خرید و فروخت جائز ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں الٹا نظام ہے نا، جمعے کے بعد بالکل دکانیں بند ہوتی ہیں۔ اسلامی نظام ہونا چاہیے، جمعے کی نماز کے بعد آپ دکانیں کھولیں، کھانا پکانا کریں، خریدیں فروخت کریں، لیکن الٹا ہے نا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شروع میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ ہو گیا، یہ ترجمہ نہیں ہوا، اچھا اگلی آیت۔ وَإِذَا رَأَوْا، اور جب رَأَوْا انہوں نے دیکھا، تجارت کو، او لہوا یا کھیل تماشے کو، انفضوا الیہا مائل ہو گئے اس کی طرف، وترکوک اور انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو، قائمہ کھڑی حالت میں۔ قل کہہ دیجئے، ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر بہتر ہے، من اللہو کھیل تماشے سے، ومن التجارہ اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور جب کچھ لوگوں نے کوئی تجارت یا کوئی کھیل دیکھا تو اس کی طرف ٹوٹ پڑے، وہ تمہیں کھڑا ہوا چھوڑ دیا، کہہ دو یعنی آپ اکیلے رہ گئے، حکم نازل نہیں ہوا تھا نا، تو سارے ہی چلے گئے اس طرف، پھر اس کے بعد واضح حکم دے دیا کہ بس اب اس کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، کیونکہ اس وقت آگے لکھا ہوا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرمایا کہ شروع میں آن حضرت جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے۔ جمعہ کی نماز کے بعد ایک مرتبہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو چکی تھی اور آپ خطبہ دے رہے تھے تو ایک قافلہ کچھ سامان لے کر آیا اور ڈھول بجا کر اس کے آنے کا اعلان بھی کیا جا رہا تھا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی، اس لیے صحابہ کی ایک بڑی تعداد خطبہ چھوڑ کر اس قافلے کی طرف نکل گئی اور تھوڑے سے افراد مسجد میں رہ گئے۔ اس آیت میں اس طرح جانے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ خطبہ چھوڑ کر جانا جائز نہیں تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمعہ کی صرف نماز ہی فرض نہیں بلکہ خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ یہ ہمارا ہوا ترجمہ سورت کس کا، اور آج ماشاءاللہ کیا ہے، دن بھی جمعہ ہے۔ جمعہ کے دن کی تلاوت کریں، سورت کاف کی بھی کریں، سورہ جمعہ کی بھی کریں۔ اللہ رب العزت کو کہا سنا پڑھا اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا